اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، خطبہ شعبانیہ کی اجمالی تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے، اور آج اسی خطبہ شعبانیہ کا ایک اور حصہ جس میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ۔ پیغمبر اکرم دعا کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس پروردگار عالم کی طرف دعا کے ذریعے سے، دعا کو اپنا وسیلہ قرار دو، اپنے ہاتھ کو بلند کرو فی اوقات صلاتکم، تمہاری نماز کا جب وقت ہو رہا ہے، تم جس وقت نماز پڑھ رہے ہو۔ ناظرین، بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اگر ہم یہ چھوٹا سا فقرہ ضرور ہے، لیکن اپنے اندر نہ جانے کتنے مفاہیم لیے ہوئے، نہ جانے کتنے مطالب لیے ہوئے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وضاحت کریں۔ مجھ جیسا ناچیز کیا بیان کرے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر دعا کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، ماہ مبارک رمضان، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے توبہ کے بارے میں بتایا کہ توبہ استغفار یہ خود دعا کا مہینہ ہے، اور اس میں دعائیں مستجاب، اسی لیے حدیث ہے کہ اگر اس میں دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کون سا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں مستجاب ہوں گی؟ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آج جو شب آئے گی، دعائے مجیر، دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، یہ ساری دعائیں جو وارد ہوئی ہیں معصومین سے، اسی لیے دعائے مجیر استغفار کرنے کا، پروردگار کے اسماء اس میں ہیں، اس کے نام لے، اس کے ذریعے سے دعا کرے۔ اب معاشرہ اور سماج ایسا ہو گیا ہے، چونکہ ویسٹرن کلچر اتنا حاوی ہو چکا ہے، مختلف آرٹیکلز آ چکے ہیں، آدمی ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ آج دعا کرنا ایک بزدلانہ کام سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دعا کے اوپر اگر کسی کا بھروسہ ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بزدل لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ قدرت والے ہوتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ ٹیکنالوجی پہ جن کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ دعا ہوا نہیں، دعا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیسی کیسی روایتیں ہیں دعا کے لیے۔ کیا دعا و صلاح المؤمن، کہتے ہیں مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ بالکل ایسا نہیں کہا کہ ہاتھ پیر رکھ کے باندھو، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہ دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے، دعا کو اپنا اسلحہ بنائیے۔ کافی میں روایت ہے، چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا، اور نہ جانے کتنی بار روایت ہے کہ بار بار اس نے پوچھا کہ مولا کیا کریں؟ چھٹے امام اس سے کہتے رہے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ جب اس نے پوچھا مولا صرف دعا ہی کرتے رہیں؟ تو امام نے اس سے کہا کہ دعا تقدیر بدلتی ہے، دعا مقدر بدلتی ہے، دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ چلا گیا، کہا کہ دعا کیا نہیں کرتی ہے۔ اور چھٹے امام سے ہی حدیث ہے دعا کے سلسلے میں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 3 چیزیں ہوں، 3 چیزیں، تو کبھی بھی وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہ سکتا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 3 چیزوں سے محروم رہے۔ تو سائل نے سوال کیا مولا وہ 3 چیزیں ہیں کیا کہ اگر کسی کے پاس ہو تو 3 چیزوں سے محروم، یعنی اگر 3 چیزیں کسی کے پاس ہو تو 3 چیزیں ضرور ہوگی۔ امام نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس شکر جیسی نعمت ہو، یعنی اگر وہ شکر کرتا ہوگا تو نعمتوں کی کمی کبھی اس کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر!
اور کہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کفایت، یعنی اگر کسی کے پاس ذات خدا پر بھروسہ ہے، یعنی توکل علی اللہ اگر کوئی ہے، تو کفایت شیاری سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز امام نے کہا اگر کسی کے پاس دعا کرنے کا سلیقہ ہے تو کبھی بھی استجابت دعا سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر کسی کو دعا کرنے کا طریقہ پتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا مستجاب نہ ہو۔ تو امام وہ شک میں تھا سائل، تو امام نے فوراً قرآن کی آیتیں سنانی شروع کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ادعونی استجب لکم۔ وہ خود کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں لبیک کہوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے پکارو، تو بتائیے پکارنے میں حرج کیا ہے؟ ہم اسے پکاریں۔ دعا کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیے۔ دیکھیں میں اس سے انکار نہیں ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کچھ پڑھنا۔ دیکھیں دعا کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آواز دینا۔ دیکھیں جب آدمی پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت میں ہو جاتا ہے، جب اس کے سارے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، اگرچہ دعا کا مفہوم اس سے کہیں بلند ہے، لیکن میں کم سے کم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب سارے رابطے ٹوٹ جائیں اور آدمی کیسے پکارتا ہے، اس کیفیت کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کا معنی ہی ہے پکارنا۔ اور دیکھیں پکارنے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جس کو پکارا جا رہا ہے، ایک جو پکار رہا ہے، اور ایک کیا پکار کس لفظ سے رہا ہے، کس چیز سے پکار رہا ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے کم سے کم ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں، اور ہم جو پکار رہے ہیں ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیسے پکار رہے ہیں، کس چیز سے پکار رہے ہیں، آیا وہ حق ہے بھی کہ نہیں اس سے پکارنے کا۔ تو ہمیں پتا ہو کہ ہم جس وحدہ لا شریک پروردگار کو پکارنے جا رہے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ کس منزل کے اوپر فائز ہے، لہذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ خود دیکھ لیں، اس میں پیغمبر اسلام نے ایک لفظ کہا ہے کہ اپنی نمازوں میں، نماز کے اوقات میں، نماز کے وقت میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کے ذریعے سے اس پروردگار کو پکارو۔ ہماری اور آپ کی نمازیں دیکھیں، میں پریکٹیکلی ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو سوچئے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب ہی، نماز کا معنی لفظ صلاۃ کا دعا ہے، دعا، اسی لیے نماز کا لفظ جو ہے پہلے دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر یہ منقول ہو گیا اس حرکات کو، رکوع، سجود اور اس ساری حرکات کو پھر نماز کہا جانے لگا، ورنہ لفظ صلاۃ نماز کا معنی ہی دعا تھا، یعنی یہ دعا ہی ہے، نماز پوری دعا ہے، اس میں ایک ایک لمحہ دعا کا ہے، سورہ نیت سے لے کے سورہ حمد سے صلاۃ میں پورا مرحلہ دعا کا ہے، آپ اس کو دیکھیں اگر اٹھا کے۔ اس نماز میں اگر ہم خالی چھوٹی سی چیز اگر غور کر لیں تو دعا ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی نماز کے اوقات میں دعا کرو۔ ہماری نماز ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھ جیسوں کی نماز کیسی ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نیت کی، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ حمد پڑھ لیا، اب کیا پڑھا نہیں معلوم، سورہ حمد پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ پڑھ لیا۔ نماز میں ایک حصہ آتا ہے قنوت کا، سب نے قنوت پڑھا ہوگا، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ قنوت کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا کا ایک حصہ ہے۔ قنوت میں ہاتھ کو ہم بلند کرتے ہیں، چونکہ میں اس لیے اس چیز کو لا رہا ہوں چونکہ پیغمبر نے کہا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر نماز کے اوقات میں دعا کرو۔ ہاتھ اٹھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا مثلا ہم الفاظ دیکھیں، ہم کیا ادا کر لیتے ہیں، ربنا کہہ دیا، ختم۔ یعنی یہ ہم کو اتنا ہم موقع ہی نہیں دیتے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس کو پکارنے جا رہے ہیں، ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے قنوت میں جب یہ احساس نہیں ہے تو پوری نماز میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔
میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شاید میری اصلاح ہو جائے۔ ہماری نمازیں ہیں، ہمیں جلدی ہے کہ نماز ختم ہو، ہم دوسرے کام میں ملوث ہو جائیں۔ ہماری نماز نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اس نماز کو خاتمہ دعا کریں۔ نماز بہت اہم شے ہے، یہ پوری کی پوری دعا ہے، اور اس میں جو اللہ نے قنوت کا حصہ رکھا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ ہم قنوت کو بڑھائیں۔ مجھے نہیں معلوم، بعض علماء دعائیں یاد کرتے تھے، پوری پوری دعائیں اسی قنوت میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم مختلف دعاؤں کو پڑھیں، فقرے وہ جو معصومین نے کہا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، آیت اللہ بہجت جیسے لوگ قنوت میں گریا کرتے تھے، آنکھوں سے اشک آتا تھا۔ استغفار کا ذریعہ ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس پروردگار سے صرف مانگے نہیں۔ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ کیا دعا کا مطلب ہے کچھ مانگنا؟ تو چھٹے امام نے کہا دعا کا مطلب مانگنا نہیں ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے شکریہ۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے پروردگار، تو نے مجھ جیسے ناچیز کو اتنی ساری نعمتیں دی، اس کا شکریہ۔ دعا کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مانگنا، کہ اس سے مانگا جائے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے شکریہ۔ ہم ہاتھ کو بلند کر کے، اپنے سر کو جھکا کر اور آنکھوں سے اشک نکال کر کہے پروردگار تیرا شکریہ کہ اگر تو ان ہاتھوں کو نہ دیتا تو یہ ہاتھ آج تیری طرف بلند نہ ہوتے، اگر یہ دہن اور یہ زبان نہ دیتا تو تیرے سامنے ہم لب کشائی کیسے کرتے، اگر تو مجھے یہ آنکھیں نہ دیتا تو میں ان آنکھوں سے تیری نعمتوں اور تیری نشانیوں کا مشاہدہ کیسے کرتا۔ اس کا نام ہے دعا۔ آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہاتھ کو بلند کریں تو دعا کے لیے بلند کریں، اور یہ دعا کریں پروردگار ہمیں حقیقی دعا کرنے کی، اور جو سلیقہ ہے اہل بیت اور معصومین کا دعا کرنے کا، وہ سلیقہ اور وہ طریقہ ہمیں عنایت فرما، اور ہمیں دعاؤں کے اندر جو معارف اہل بیت ہیں اور جو معانی اور معرفت پروردگار ہے اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔